میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ والدین کے لیے ان کے بچے ان کا اثاثہ ہیں، ان کی صحت، تعلیم یہ بہت اہم ہے۔ لیکن جس ماحول میں ہمارے بچے پرورش پاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں بازار سے لے کے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی صحت کی گارنٹی دے سکیں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے جو فوڈ آئٹمز مارکیٹ میں ملتے ہیں ان پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے؟ ابھی ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جن کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں کہ یہ بنتی کس چیز سے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لے لیں کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بہت پسند ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈ میں ان کو شاورما، پیزا، برگر یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اب جب وہ برگر کی طرف جاتے ہیں اور برگر میں جو کیچپس استعمال کی جاتی ہیں وہ کیچپس وہ ہوتی ہیں کہ جو سمپل اراروٹ، جس کو کلف کہتے ہیں، آپ مایا کہتے ہیں، جو آپ کپڑوں کو لگاتے ہیں، اس اراروٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر فوڈ کلر بھی استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہ رنگ استعمال کرتے ہیں جس سے جو کپڑا رنگتے ہیں یا اس طرح کے سب سٹینڈرڈ قسم کے رنگ ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو صحت کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور بچے اس کو بہت مزے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فرائز ملتے ہیں اور ان کے پاس جو وہ کیچپ ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے۔ اب آپ چلے جائیں شاورما بنانے والوں کی طرف، تو شاورما جو بناتے ہیں اس کے اندر بھی جو کیچپ اور جو مایونیز استعمال کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح کے میٹیریل سے بنائی جاتی ہے۔ جو چکن استعمال کیا جاتا ہے وہ مردہ، گھٹیا، سب سٹینڈرڈ قسم کا چکن ہوتا ہے، چونکہ آپ کو نظر تو آتا نہیں ہے کہ یہ چکن کس طرح سے تھا، اس کی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، لہٰذا وہ اسی طرح سے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ پھر چلے جاتے ہیں ان جوسز کی طرف جو گرمیوں میں بے تحاشا بکتے ہیں، 5 روپے سے لے کے اس کی قیمت اوپر تک چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بہت جو رینونڈ کمپنیز ہیں ان کے بھی جوسز کے ڈبے جب کھولے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کائی لگی ہوئی ہوتی ہے، اللی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے آپ چلے جائیں تو وہ جوسز جو ہیں وہ اس قدر گھٹیا ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ کسی گھٹیا جو ہے نا کسی جگہ سے نیچے زمین سے پانی جو ہے اٹھا کے تو اس کے اندر شامل کیا گیا، ایسی گھٹیا ترین اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے اوپر آپ چلتے جائیں تو جو مختلف قسم کے جو حلوہ جات آپ کو ملتے ہیں، جو دہی بھلے آپ کو ملتے ہیں، اس میں جو دہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جو اس میں چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، جو فرائی چیزیں آپ لیتے ہیں ان میں جو آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ آئل بھی انتہائی سب سٹینڈرڈ قسم کے آئلز ہوتے ہیں، اور ان کو بنانے کے طریقے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ شاید کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو نہ کھائیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم باقی چیزوں پر تو بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ہم نے تعلیمی ادارے بند کر دیے چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، لہٰذا تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑی جو بیماری ہے جو ہماری زندگیوں کے ساتھ عرصے دراز سے چلتی چلی آ رہی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کا دھیان پتہ نہیں کیوں نہیں جاتا۔ بچوں کے لیے جو دودھ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹی وائٹنر بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ عدالت نے یہ کہہ دیا، یہ حکم جاری فرما دیا کہ آپ ان ٹی وائٹنرز کے اوپر جسٹ یہ لکھ دیں کہ یہ ٹی وائٹنر ہیں لہٰذا یہ پینے والا دودھ نہیں ہے، لیکن اس کو بند نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مضر صحت ہے تو پھر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹی وائٹنر کی وجہ سے آپ کے کڈنیز جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، جو کڈنیز میں بہت ساری پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سے جو پیک جو آئٹم ملتے ہیں کھانے کے لیے، اس کے اوپر کچھ کے اوپر ایکسپائری نہیں لکھی ہوتی، اور اگر ایکسپائری لکھی ہو تو ہمارے ہاں لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ اگر چیزیں پرانی ہو جائیں تو اس کی ایکسپائری کو چینج کر کے دوسری اوپر جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے ڈیٹ، لیکن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا نقصان نہ ہو، لوگوں کی زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا چلے جائے۔ اور یہ ماجرا یہاں تک ہی نہیں رکتا بلکہ آگے بھی اس سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، ایون کہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، جو ہوٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ پراپر ہائیجینک انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اور وہاں پر لوگ بے تحاشا جو ہے وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں وہاں پر کھانے کو۔
لیکن لوگوں کی زندگیوں سے، ان کی جانوں سے کھیلنے والا یہ جو خوفناک کھیل ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے ان اداروں پر ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر تنخواہ لیتے ہیں، جہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ان مسائل کو حل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ ادارے کہ جنہوں نے لوگوں کی صحت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اب وہ کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ عرصہ ہوا کہ کہیں پر کوئی آفیسر آ گیا، مینز میرے ایک جاننے والے ہیں، تو ان کے اسکول میں اس طرح سے ہوا کہ وہ اپنی بتا رہے تھے کہ وہ کینٹین پہ ان کے کچھ سموسے تھے بچوں کے لیے، وہ انہوں نے بازار سے منگوائے اور وہ سیل آؤٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ جرمانہ کر دیا گیا کہ آپ کے پاس جو سموسے آپ نے پرچیز کیے ہیں اس کی رسید نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں، لہٰذا آپ کو اتنے روپے جو وہ جرمانہ ہوگا۔ غریب جو چھوٹے چھوٹے سے جو چکن بیچنے والے ہیں، جہاں پر وہ 500 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ اگر وہ ڈیلی کا کماتے ہیں تو ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو گرفتاریاں کبھی عمل میں نہیں آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن قیمت دے کے بھی، پیسے خرچ کر کے بھی اب اصلی انڈے نہیں ملتے ہیں، اب آپ کو جعلی انڈے ملیں گے، اور انڈا کھاتے ہوئے آپ تھوڑی احتیاط کیجیے گا اور چیک کر لیجیے گا کہ یہ انڈا اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں چاول جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں، مارکیٹ میں آپ کو دالیں 2 نمبر ملتی ہیں، مارکیٹ میں آپ کو جو یہ مرچ ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ شاید جس دن آپ نے خالص چیز کھا لی تو اس دن آپ بیمار ہو جائیں، آپ ویسے جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں، چونکہ اتنے عادی ہو گئے ہیں ان ملاوٹ شدہ چیزوں کے کہ شاید خالص چیزوں کی عادت نہیں رہی ہے۔ دودھ آپ پیتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ صرف سے، تیل سے بنا ہوا دودھ ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، دہی ہے تو دہی کیمیکل والا کھلاتے ہیں، غرض کے پانی ہے تو پانی بھی ہم گندا پلاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خالص ملتی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور ہم حلال رزق کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ان سب باتوں پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ضمیر سوئے ہیں، ہم آواز اٹھانا تو اپنا فرض سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہم کھائے جا رہے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی کس جانور کا گوشت کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، کوئی کیا استعمال کر رہا ہے، اس پہ قطعاً کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں پر غلط ہے، جہاں پر ناجائز ہو رہا ہے، جہاں پر ہمارے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔